بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے جنگ حطین۔ مصری بیڑے کے نمودار ہوتے ہی صلیبی جلدی جلدی ساحل پر اترے اور پہاڑوں کی طرف بھاگے۔ لولو کی بحری فوج نے بدوؤں سے گھوڑے حاصل کیے اور دشمن کو ربو کی گھاٹی میں جا کر پکڑا۔ رینالڈ خود تو بچ نکلا مگر اس کے اکثر ساتھی مارے گئے اور بے شمار پکڑے گئے۔ چند قیدیوں کے سوا سب کی گردن مار دی گئی۔ یہ بچے کچے چند قیدی مکہ معظمہ بھیج دیے گئے تاکہ اگلے سال منی کے میدان میں قتل کر دیے جائیں۔ یہ وہ موقع تھا جب صلاح الدین نے رینالڈ کو اس کی ناپاک جسارت کی سزا دینے کی قسم کھائی۔ 17 ستمبر 1183 کو صلاح الدین ایک زبردست لشکر لے کر دمشق سے نکلا۔ 29 ستمبر کو دریائے اردن عبور کر کے بیسان پہنچا۔ وہاں سے غور کے سرسبز و شاداب علاقے کو فتح کرتا ہوا وادی جزریل کی طرف بڑھا اور عین جالوت پر جا پڑاؤ ڈالا، جہاں سے چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیج کر تابور اور نظرات تک کا علاقہ تاراج کر ڈالا۔ صلیبی چھاپہ مار دستوں کی ان سرگرمیوں سے پریشان ہو گئے۔ آخر وہ لوئی سنگنان کی کمان میں قلعہ الفولہ پر جمع ہوئے۔ صلیبی شام قبل از اتنی بڑی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ 1309 صرف سورما یعنی نائٹس تھے۔ کیل کانٹے سے لیس پیدل فوج 15,000 سے زائد تھی، تاہم فیصلہ کن جنگ نہ ہو سکی۔ پہلے روز 10 بدس جنگ کے بعد دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپوں میں چلی گئیں، مگر پھر صلیبی 5 دن تک جنگ سے گریزاں کیمپوں میں پڑے رہے۔ دراصل ان میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ اس دوران میں صلاح الدین نے گرد و نواح کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور رسد کے راستے مسدود کر دیے۔ اس نے صلیبیوں کو جنگ پر اکسانے کی کوشش کی۔ ایک مختصر سی جھڑپ کے بعد وہ بھاگ نکلے۔ اگلے 4 سال چھوٹی بڑی جھڑپوں میں گزر گئے۔ اس دوران میں صلاح الدین نے قلعہ کرک پر 5 مرتبہ حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ کبھی کبھی صلح کی بساط بھی بچ جاتی، جسے ہمیشہ صلیبی ہی عہد شکنی کر کے لپیٹ دیتے۔ یہ عرصہ صلاح الدین نے زیادہ تر دمشق میں اپنی سلطنت کے انتظام و انصرام میں گزارا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔